السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اس وقت تک مسلمان خندق کے تصور سے ناآشنا تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کا مشورہ قبول فرما کر اہل مدینہ سے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کی نگرانی میں خندق کھودی جائے۔ مسلمانوں میں بے پناہ جوش و خروش اور جذبہ تھا۔ انہوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی اور پھر دیکھا کہ اسے گھوڑا پھلانگ سکتا ہے یا نہیں۔ گھوڑے کے لیے یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اہل مکہ جوش و خروش سے آئے اور خندق کے باہر رک گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خندق کو پھلانگ سکیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس حملے کے قائد وہی تھے۔ اہل مکہ نے مدینہ کو 1 مہینے تک محاصرے میں رکھا۔ آخر مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ تھے اور پورے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ مجاہدین دریا پار کر لیں گے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدین نے دریا پار کر لیا تھا۔ یزدگرد دیوار سے اتر گیا۔ نورین اس کے ساتھ تھی۔ نیچے کہیں 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ یزدگرد اور اس کی ماں ان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل میں جانے کی بجائے شہر کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل گئے۔ وہ مدائن سے دور چلے گئے۔ یزدگرد نے ایک بار بھی مڑ کر مدائن کو نہ دیکھا۔ اس کی ماں بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اس خاندان پر کڑی آزمائش کا وقت تو وہ تھا جب یزدگرد کو اطلاع ملی کہ بحر شیر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں۔ یزدگرد نے دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی بچی کچی فوج کو کشتیوں سے اور پل سے مدائن کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے محل میں گیا، اپنی ماں، سوتیلی بہن پوران اور شاہی خاندان کے سرکردہ افراد کو بلایا۔ ان کے علاوہ اس نے 2 جرنیلوں کو بھی بلایا، ایک مہران تھا اور دوسرا فیروزان۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ بحر شیر سے اپنی فوج بھاگ آئی ہے اور وہاں مسلمان قابض ہو گئے ہیں۔ یہ وہ محل تھا جہاں مسرت و شادمانی محو رقص رہتی تھی۔ جہاں شہنشاہ ہوتا وہیں انتہائی حسین اور دلکش کنیزیں شہنشاہ کے آگے پیچھے حاضری میں موجود رہتی تھی۔ ان کے ناز و انداز اور طور طریقوں سے محفل میں کچھ اور ہی رونق پیدا ہو جاتی تھی۔ شراب کی سراہیاں اور پیالے تو اس محل کا لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس روز تمام افراد پر سناٹا طاری تھا۔ کسی کنیز کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی جس میں یزدگرد نے ان سب کو بلایا تھا۔ شراب کی سراہیاں بھی ہٹا لی گئی تھیں اور ان سب کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ خدائے آفتاب کی لعنت ہو تم جرنیلوں پر۔ یزدگرد نے مہران اور فیروزان کی طرف دیکھ کر سکوت توڑا۔ تم میں سے کوئی ایک بھی جرنیل کسی ایک بھی میدان میں نہیں ٹھہر سکا۔ بحر شیر کے دفاع کے لیے میں تمہیں اور کتنی مدد دے سکتا تھا؟ خرزاد نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ ہم ابھی زندہ ہیں شہنشاہ فارس، مہران نے کہا۔ دجلہ ہمارے دشمن کے سامنے ایسی رکاوٹ ہے جو اسے بحر شیر سے آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا۔ فوج واپس آ رہی ہے۔ ادھر کے کنارے سے تمام چھوٹی بڑی کشتیاں ادھر لے آئیں اور پل کو آگ لگا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یزدگرد نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا۔ ہم اپنی تمام فوج اکٹھی کر لیں گے، مہران نے کہا، اور بہت جلد بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس جگہ سے دریا پار کریں گے جہاں پانی تھوڑا ہو۔ مہران، یزدگرد نے کہا، تم میرے باپ کی عمر کے آدمی ہو۔ جو تجربہ تمہیں حاصل ہے میں اس سے محروم ہوں، لیکن جو تجربہ مجھے عربوں کی لڑائی میں ہوا ہے وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں اتنا بڑا لشکر دے چکا ہوں جو فارس کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں ہاتھی بھی دیے تھے اور میں نے تمہیں وہ جنگی ساز و سامان بھی دیا تھا جو عرب خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے بہت سے جرنیل مارے گئے ہیں جن کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں۔ اگر تم بھی مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ ہر اس جرنیل کو جو اتنی تھوڑی نفری سے شکست کھا کر بھاگ آئے اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، ہمیں ایک موقع دیں، میرا فیصلہ سن لو، یزدگرد نے کہا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ عربوں کو عراق کی سرحد سے باہر کر دیں گے، اور رستم کہتا تھا کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر کے مدینہ پر قبضہ کر لے گا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے بے انتہا نفری کا لشکر تیار کیا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو قادسیہ کے میدان میں کچل ڈالیں گے۔ پھر تم جانتے ہو کہ قادسیہ کے میدان میں کیا ہوا۔ عرب کو تباہ کرنے والا رستم خود تباہ ہو گیا۔ ہمارا سارا لشکر اس طرح بکھر گیا جس طرح آندھی میں خشک گھاس کے تنکے اڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ عربوں کو بحر شیر تک نہیں پہنچنے دیں گے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مدائن کو بھی شاید نہ بچا سکیں۔ یوں مت کہو یزدی، یزدگرد کی ماں نے تڑپ کر کہا، مدائن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم چپ رہو ماں، یزدگرد نے کہا،
اپنے جرنیلوں اور اپنی فوج کی بزدلی کو دیکھ کر مجھے یہ جھک بھی مارنی پڑے گی کہ میں نے اپنی آدھی سلطنت عربوں کو پیش کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ وہ دجلہ کے اس کنارے تک رہیں گے، آگے نہ بڑھیں۔ تم سب جانتے ہو کہ ان عربوں نے جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے ہماری اتنی بڑی پیشکش کو رعونت سے ٹھکرا دیا۔ ہم مدائن کو نہیں بچا سکتے، اب ہم صرف اپنی جانیں بچا سکتے ہیں اور ہم اپنی عزتیں بچا سکتے ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ شاہی محل کے تمام افراد یہاں سے فوراً نکلیں اور حلوان پہنچائیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ یہیں رہیں گے۔ مہران نے کہا، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ یزدگرد نے کہا، مدائن خالی کر دیا جائے، بحر شیر والے کنارے پر کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہ رہنے دی جائے، پل کو آگ لگا دی جائے، کوئی ایک بھی کنیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، تمام تر شاہانہ جاہو جلال اور عیش و عشرت مدائن میں ہی رہے گی، فوج مدائن میں نہیں رہے گی۔ نہیں شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فوج کو مدائن میں رہنا چاہیے، مسلمان دجلہ سے آگے نہیں آ سکتے۔ مسلمان دجلہ سے آگے آ سکتے ہیں، یزدگرد نے پرزور لہجے میں کہا، اور وہ آئیں گے۔ میری کوئی حس بتا رہی ہے کہ عرب کے یہ مسلمان جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں دجلہ پار کر لیں گے۔ اگر ان میں اتنی ہمت نہ ہوتی تو میری آدھی سلطنت کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیتے۔ کسی بھی مورخ یا مبصر نے نہیں لکھا کہ یزدگرد نے مدائن کیوں خالی کر دیا تھا۔ اس سے آگے جو واقعات اور معرکے سامنے آئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزدگرد کے آگے جا کر پوری تباہی کے بعد مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کرنا تھا اس کے لیے حالات خود ہی پیدا ہو چلے تھے۔ یہاں ہم پھر یاد دلاتے ہیں کہ مدائن کا یہ محل وہ محل تھا جس میں خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بڑی رونت سے پھاڑ کر پرزے پرزے کیا، انہیں ہتھیلی پر رکھ کر زور سے پھونک ماری اور پرزے اڑا دیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پورا کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کرام سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کا یقین محکم سے کہنا کہ اللہ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے گا رائے گاں جانے والا نہیں تھا۔ یزدگرد کا مدائن کو خالی کر جانا اور اپنی تمام تر دولت وہیں چھوڑ جانا ایک ثبوت ہے کہ اس کی ہمت تو جواب دے ہی گئی تھی، اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ شاہی خاندان کا وہاں سے نکلنا اور وہ بھی ضرورت کی چند ایک اشیاء ساتھ لے کر نکلنا اس خاندان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ قرآن پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا ہو۔ نورین کا چہرہ بے تاثر تھا، اس کے سامنے تو ایک سلطنت فارس تھی جس کی وہ مادر ملکہ تھی، دوسرا اس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ سلطنت فارس کی قیمت دے کر بھی زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی، پھر بہت سی نوجوان اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین کنیز تھی، انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا۔ جب شاہی خاندان کے تمام افراد محل سے نکلے تو یہ کنیزیں رستے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ شاہی خاندان کا ہر ایک فرد مدائن سے نکل گیا، صرف یزدگرد پیچھے رہ گیا اور اس کے ساتھ اس کی ماں رہ گئی۔ یزدگرد نے جب مسلمانوں کو دجلہ پار کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے نکل گیا۔ اس کے بعد جس طرح مسلمانوں نے دجلہ پار کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے محل کی طرف چلے تو اس وقت مورخوں کے مطابق ان کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین آ رہا ہو کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا قیمتی شہر مسلمانوں کے قبضے میں پڑا ہے۔ عرب کے صحرا میں پل کر جوان ہونے والے ان مجاہدین نے کبھی خواب میں بھی ایسا جنت نظیر شہر نہیں دیکھا تھا۔ عمارتیں ایسی جیسے دنیا بھر کی دولت ان کی تعمیر پر صرف کر دی ہو، باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ محل کے ارد گرد دور دور تک رنگا رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے۔ پھولوں کی کیاریاں تھیں جن میں پھول کھل رہے تھے، بعض درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے۔ اور جب سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ یہ مصنوعی نہیں بلکہ قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں جو فرنیچر، آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جب محل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو رک گئے۔ ان پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے بہت ہی مروب ہو گئے ہوں۔
اور جیسے انہیں یقین نہ آتا ہو کہ عرب کے بوریا نشینوں کی قسمت میں یہ شاہی محل اور یہ بے بہا دولت بھی لکھی ہوئی ہو۔ وضو کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل باجماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے شکرانے کے 8 نفل پڑھے۔ اللہ کے حضور رکوع و سجود کے دوران سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب خواہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکان میں آباد ہو جائیں۔ جس شہر سے بادشاہ اپنے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے اس شہر میں رعایا کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی طاری ہو چکی تھی، اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹھوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے جرنیل خرزاد نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنے گھوڑ سوار دریا میں اتار دیے تھے، اور ان سواروں کو مسلمان سواروں نے تیروں سے گھائل کر کے دریا برد کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدائن والے کنارے تک پہنچتے دیکھا اور اپنی فوج کا یہ واویلا بھی سنا تھا، دیواں آمدن دیواں آمدن، اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تھا۔ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں جنات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نکل رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا جس کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ زیادہ تر کنبے ہیرا میں تھے، کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر، اور بعض ان شہروں اور قصبوں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزدگرد کو پکڑ لیں گے۔ جاسوسوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یزدگرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور اب وہ حلوان میں ہے۔ جو مجاہدین تعاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریا تیر کر پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے، جسم پر یخ پانی کے اثرات بھی تھے۔ پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تعاقب میں دوڑاتے گئے۔ مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے، ان میں شہر کے کئی لوگ بھی تھے، کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے۔ کوئی فوجی ہوتا یا شہری وہ مجاہدین کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجاہدین کی اس دھمکی پر کہ چھپنے والے کو قتل کر دیا جائے گا ہر کوئی رک جاتا تھا۔ مجاہدین ہر کسی کی خصوصاً بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں میں جانے والوں کی تلاشی لیتے اور قیمتی اشیاء سونا چاندی ہیرے جواہرات اور نقد رقمیں لے لیتے تھے۔ مسلمانوں کی اس معجزہ نما فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانتداری کے مظاہرے کیے ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں، شہریوں اور دیگر افراد سے مجاہدین نے حاصل کیا۔ مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا۔ وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی۔ تعاقب کے دوران ان لوگوں سے زر و جواہرات اور بڑے ہی بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا۔ کئی ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتار سے دوڑ پڑی۔ ایک کے تعاقب میں قیقاع بن عمرو نے گھوڑا دوڑا دیا۔ گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا۔ جب قیقاع کا گھوڑا گاڑی کے ایک طرف گاڑی بان کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکال لی اور قیقاع پر وار کیا۔ قیقاع نے وار بچا لیا اور تلوار نکالی۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے تھے جو پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ قیقاع نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا۔ گاڑی بان کود کر اترا اور قیقاع پر حملہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ قیقاع گھوڑے پر تھا، اس نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا، لیکن یہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربہ کار شمشیر زن تھا۔ وہ گھوڑے سے بچ کر نکل آیا۔ قیقاع نے اسے مار تو لیا، لیکن کئی پینترے بدلنے کے بعد گاڑی والے کو قتل کر کے قیقاع نے گاڑی کے اندر دیکھا۔ لمبے لمبے تھیلوں میں کچھ چیزیں بند تھیں۔ تھیلے کھولے تو ان میں بڑی ہی قیمتی تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ بادشاہوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ نیاموں پر بھی ہیرے اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ تلواروں کے دستوں کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ بعد میں شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ ایک زرہ خسرو پرویز اور دوسری روم کے بادشاہ ہرقل کی ہے۔ ہرقل نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ تلواروں میں کچھ تو فارس کے بادشاہوں کی تھیں اور کچھ دوسرے ملکوں کے ان بادشاہوں کی تھیں جن کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔
گھوڑا گاڑی میں زرہوں اور تلواروں کے علاوہ ڈھالیں بھی تھیں۔ بعض ڈھالوں کے کچھ حصے خالص سونے کے تھے۔ چونکہ یہ بادشاہوں کی تھیں اس لیے ان میں ہیرے جواہرات بڑی ہی کاریگری اور نفاست سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک خزانہ تھا جو اس گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا۔ قیقاع نے 2 گھڑ سوار مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اس گاڑی کے گھوڑوں کی باگیں پکڑیں اور مدائن کے محل میں سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حوالے کر دیں۔ تاریخ میں ایک اور مجاہد کا ذکر آتا ہے جس کا نام عصمت بن خالد تھا۔ اس نے ایک گھوڑا گاڑی کو پکڑا۔ اس میں شاہی محافظ دستے کے 3 محافظ سوار تھے۔ انہوں نے بغیر مزاحمت کے گاڑی میں رکھا ہوا سامان عصمت بن خالد کے حوالے کر دیا۔ یہ 2 بہت بڑے باکس نما پٹارے تھے۔ انہیں ان محافظوں سے ہی کھلوایا گیا۔ ان میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر عرب کے یہ مسلمان ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک پٹارے سے ایک گھوڑا نکلا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس پر چاندی کی بنی ہوئی زین تھی۔ ساز اور رکابیں بھی چاندی کی تھیں۔ اس پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا جو ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھا، بلکہ تاج تھا ہی ہیروں، جواہرات اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا جو روشنی میں چمکتے تھے تو ان میں سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ اس گھوڑے کا سائز گھوڑے کے قدرتی قد کاٹ سے آدھا تھا۔ اگر آج کے حساب سے اس گھوڑے اور سوار کی قیمت لگائی جائے تو کم از کم 1 ارب روپیہ بنتی ہے۔ دوسرے پٹارے میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی مہار وغیرہ سونے کے تھے۔ ان میں یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا تھا جو سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ گھوڑا اور اونٹنی بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بھیج دی گئی۔ کسی بھی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاہی خاندان پہلے ہی مدائن سے نکل گیا تھا تو یہ اتنی قیمتی اور نادر اشیاء شاہی خاندان کے ساتھ کیوں نہ گئیں۔ اب یہ جو آدمی لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ چیزیں اس طرح بند دی گئی تھیں اور ایک جرنیل نے حکم دیا تھا کہ انہیں حلوان پہنچانا اور شاہی خاندان کے حوالے کر دینا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں راستے میں ہی ضائع ہو گئیں تو ان کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی محافظ دستے کے ان آدمیوں نے عصمت بن خالد سے کہا تھا کہ انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ ان اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی اشیاء تھیں جو بھاگنے والوں سے ملی۔ مدائن کے تمام مکان خالی تھے۔ کئی مکانوں سے سونے اور چاندی کے برتن ملے، ایسے ریشمی ملبوسات بے شمار ملے جن پر سونے کے تاروں کی کڑائی کی ہوئی تھی۔ دوپٹوں، چادروں اور سر پر لینے والے بڑے سائز کے رومالوں کے کنارے تاروں کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان کے انبار ملے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی رہائش محل میں ہی رکھی۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس آ گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ محل کا تمام قیمتی سامان اور نادر اشیاء ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ مورخ علامہ طبری نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے مال غنیمت کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس وقت سے صدیوں پہلے یہ علاقہ فرعونوں کے زیر نگین بھی آیا تھا۔ مدائن کے محل میں فرعونوں کے وقت کے نوادرات بھی موجود تھے۔ کیانی خاندان کی بادشاہی سے لے کر خسرو پرویز تک کے زمانے کے تاج، تلواریں، ملبوسات، فرقل اور عجیب و غریب اور بے حد قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ شاہی محل کے 2 اعلیٰ رتبے کے کمانداروں کو پکڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس کی ہے۔ ان میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تحفے بھی تھے، مثلاً خاقان چین، ہند کے راجہ داہر، قیصر روم، نعمان بن منظر، سیاوش اور بہرام کے تحفے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں زرہیں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ ان اشیاء میں سونا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ راجہ داہر کے باپ دادا کی آتش پرستوں کے بادشاہوں کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ انہیں ہاتھی داہر کے باپ دادا نے دیے تھے اور اپنے مہاوت اور ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ مسلمانوں نے ان تمام ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مدائن کے محل کی کوئی معمولی سی چیز دیکھتے تھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا یا چاندی ضرور ملی ہوئی ہوتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سلطنت فارس میں سونے کی کان تھی لیکن وہاں سونے کی کوئی کان نہیں تھی۔ یہ اس سلطنت کے بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں رعایا کا خون پسینہ بھی شامل تھا جو محصولات کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے نچوڑا جاتا تھا اور اس میں کمزور ملکوں پر فوج کشی کر کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا تھا۔ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں فارس کے بادشاہوں نے بے بہا خزانہ اکٹھا کیا تھا۔ اس خزانے نے ان بادشاہوں کو فرعون بنایا تھا اور اب وہ فرعونوں کے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور اب ان کی یہ دولت اور منو سونا اور اربوں درہم دینار مالیت کے ہیرے، جواہرات اور نادر پتھر اس قوم کے ہاتھ آ گئے تھے جس کا دنیا کے خزانوں کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کا مال ہے اور اس پر اللہ کے ہر کلمہ گو بندے کا مساوی حق ہے۔ جتنا حصہ خلیفہ کا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔